اب کھیل شروع ہو چکا ہے، اب تو تماشا دیکھتا جا، اگر ہم نے تجھے دنیا کے سامنے تماشا نہ بنا دیا تو ہمارا نام بدل دینا۔ یہ کہہ کر سمینہ نے اپنی وحشت ناک آنکھوں سے اسرار کو گھورا اور پھر کہا، اب ہم چلتے ہیں۔ اسی وقت سمینہ تیورا کر بیڈ پر گری اور بے سدھ ہو گئی۔ اسرار اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سمینہ کا بازو پکڑ پکڑ کر ہلایا۔ سمینہ، سمینہ۔ جی؟ سمینہ اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ نارمل ہو چکی تھی، اس کا چہرہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ وہ اسرار کو دیکھ کر بولی، آپ کب آئے؟ ابھی آیا ہوں، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابھی تم کیا اصول بک رہی تھی بیٹی؟ تمہاری تو شکل ہی بدل گئی تھی، سمینہ کی امی نے کہا۔ ہے؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ میں کیا کہہ رہی تھی امی؟ کچھ نہیں۔ اسرار نے فوراً مداخلت کی اور اس کی امی کو اشارے سے منع کیا کہ وہ اس موضوع پر کوئی بات نہ کرے۔ سمینہ کی امی فوراً ہی خاموش ہو گئیں۔ گھر کے دوسرے افراد نے بھی چپ سادھ لی۔ سمینہ کو شبہ ہوا، وہ اسرار سے مخاطب ہو کر بولی، کیا معاملہ ہے؟ مجھ سے کوئی حرکت سرزد ہوئی ہے کیا؟ نہیں سمینہ، کچھ نہیں ہوا۔ اسرار نے بڑے یقین سے کہا، تم پریشان مت ہو۔ آپ شاہ صاحب کے پاس گئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پڑا ہوا پانی دیا تھا۔ پھر اسے فوراً خیال آیا کہ وہ بوتل تو سمینہ نے جھپٹ کر صحن میں پھینک دی تھی، تب اس نے فوراً ہی بات بدلی، سمینہ چلو گھر چلتے ہیں۔ چلے جانا اسرار، کھانا کھا کر جانا، سمینہ کی امی نے کہا۔ اسرار بھائی، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، مجھے تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، زرینہ نے کہا۔ ہاں کچھ طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، اسرار بولا۔ پھر آپ لیٹ جائیے، میں دروازہ بند کر دیتی ہوں، سمینہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی گھر کے دوسرے افراد فوراً کمرے سے نکل گئے۔ نہیں سمینہ، میں لیٹوں گا نہیں۔ اچھا آپ آرام سے تو بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے زبردست چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اسرار نے کہا۔ جب وہ کمرے سے جانے لگی تو اسرار فوراً ہی بولا، ہاں سمینہ، باہر ذرا دیکھ کر جانا، صحن میں شیشے کی بوتل ٹوٹی پڑی ہے، تمہارے پاؤں میں شیشہ نہ لگ جائے۔ کیا پڑے ہوئے پانی کی بوتل ٹوٹ گئی؟ سمینہ نے دروازے پر رک کر پوچھا۔ بس سمینہ، کچھ نہ پوچھو اس وقت کیا کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا میں آتی ہوں پھر پوچھتی ہوں کہ کیا کچھ ٹوٹ گیا ہے، سمینہ دروازے سے نکل گئی۔ اسرار بیڈ کے سرہانے تکیہ لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ اس وقت اس کے دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ بابا کمبل نے انتقامی کارروائی شروع کر دی تھی۔ جس طرح اس نے سمینہ پر قابض ہو کر اپنا رنگ دکھایا تھا، وہ اسرار کی سٹی گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ پڑھے ہوئے پانی کی بوتل اس نے سمینہ کے ذریعے توڑ دی تھی۔ شاہ صاحب نے ویسے ہی کوئی حوصلہ افزا بات نہ کی تھی، لیکن یہ کیا کم تھا کہ انہوں نے پانی دم کر کے دے دیا تھا۔ اسرار نے اس پانی کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جانا تھا، لیکن وہ تنکا بھی اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ اسرار کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح اس بدروح سے نمٹے۔ لیجیے جناب چائے، مزیدار سی۔ سمینہ چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اسرار کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے سمینہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ ادھر اسرار مسکرایا، ادھر اسرار کو دیکھ کر سمینہ کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش ہوئی۔ گھبراہٹ میں کپ الٹ کر نیچے گرا۔ آگ! آگ! سمینہ بری طرح چیخی۔ اس کے چیخنے پر اسرار نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا کہ کہاں آگ لگی ہے، کیونکہ آگ آگ پکارتے ہوئے سمینہ کی نظریں اس پر تھیں، لیکن اسرار کو اپنے پیچھے کجا پورے کمرے میں کہیں آگ نظر نہ آئی۔ آگ! آگ! یہ نعرہ سن کر تمام افراد آنن فانن دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔ کہاں ہے آگ؟ زرینہ نے سمینہ کو حواس باختہ ہو کر چیختے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ سمینہ نے اسرار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جل رہے ہیں، ارے پانی لاؤ، ان کی آگ بجھاؤ۔ سمینہ نے دیکھا کہ جب کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے تو وہ خود آگ بجھانے کے لیے پانی لینے نکلی۔ اتنی دیر میں اسرار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سمینہ کے پیچھے بھاگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سمینہ نے اس کو آگ میں لپٹا ہوا دیکھا ہے۔ جب وہ باہر نکلا تو سمینہ پانی سے بھری بالٹی اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سمینہ! اسرار نے زور سے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر وہ رک گئی، بالٹی زمین پر رکھی اور اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ ارے آپ تو بالکل ٹھیک ہے۔ سمینہ تم نے کیا دیکھا؟ اسرار نے پوچھا۔ میں نے آپ کو شعلوں میں گھرا دیکھا، آپ کے کپڑے جل رہے تھے اور اونچے اونچے شعلے اٹھ رہے تھے۔ سمینہ نے اسرار کو تشکر آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ یہ فریب نظر تھا، کسی نے محض تمہیں پریشان کرنے کے لیے شوبدہ دکھایا۔ اسرار نے کہا۔ کون ہے وہ؟ سمینہ نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ ہے ایک سفاک شخص جو اب آسیب بن چکا ہے، اسرار نے انکشاف کیا۔ سمینہ بڑی خطرناک صورت ہو گئی، جانے مجھے کیا ہونے والا ہے۔ ہائے
مجھے ڈرائے نہیں۔ سمینہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ سمینہ، شاید شاہ صاحب نے صحیح کہا تھا، اب تدبیر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس خبیث نے بڑا پکا کام کیا ہے۔ میں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوں، میرے گرد اندھیرا پھیل رہا ہے، میں تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مجھے کوئی اس تباہی سے نہیں بچا سکتا سمینہ۔ میں نے اسے قتل کیا ہے، اذیت دے کر مارا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے سسکا سسکا کر مارے گا۔ اسرار بڑے عجیب انداز میں بول رہا تھا، جو بویا ہے وہ کاٹنا ہوگا۔ سمینہ اس کی سمجھ میں نہ آنے والی باتوں سے سہم گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ اس نے اسے آرام سے بیڈ پر بٹھایا اور بولی، اسرار، آپ کچھ دیر آرام کریں، آپ پریشان ہیں، کچھ دیر سو جائیں، میں آپ کے لیے دوبارہ چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اسرار نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ یک ٹک سمینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی کہ سمینہ کانپ کر رہ گئی۔ اس نے زرینہ کو چائے بنانے کا اشارہ کیا اور خود اس کے پاس بیٹھی رہی۔ زرینہ جب تک چائے بنا کر لائی تب تک وہ سو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ سو رہا تھا یا خوفزدہ ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بہرحال سمینہ اسے سوتا دیکھ کر گھر کے افراد کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ پورے اطمینان سے سو سکے۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ نمودار ہوا اور اس کے بیڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسرار کے پاؤں کا انگوٹھا زور سے ہلایا۔ او اسرار، ارے سو گیا کیا؟ اس خبیث کی آواز سن کر اسرار کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولی۔ او اسرار، ڈرتا کیوں ہے؟ پوری آنکھیں کھول، دیکھ ہم آئے ہیں، بابا کمبل نے کہا۔ جی بابا۔ اسرار کپ کپاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ او اسرار، لیٹا رہ، بالآخر تو نے لیٹنا ہی ہے، یہاں نہیں تو قبر میں۔ بابا کمبل نے قہقہا لگایا۔ او بے وقوف، ہماری بات غور سے سن، تو نے ہمیں مار کر اپنی کمبختی بلا لی، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، اب کوئی تجھے ہمارے چنگل سے نہیں نکال سکتا، تیرا جی چاہے تو نکلنے کی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ کمرے میں دھیرے سے سمینہ داخل ہوئی۔ اس کی آمد سے بابا کمبل فوراً ہی غائب ہو گیا۔ سمینہ نے دیکھا کہ اسرار دروازے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا ہے اور رنگت ہلدی کی طرح ہو رہی تھی۔ ارے اسرار، کیا ہوا آپ کو؟ سمینہ نے اپنے دوپٹے سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس قدر پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے۔ کون؟ سمینہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہی جسے میں نے قتل کیا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ سمینہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اسرار کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ آپ کہیں نہ جائیں، پریشان نہ ہوں، میں ابا سے بات کرتی ہوں، وہ کسی بزرگ کا پتہ معلوم کر کے آپ کو لے جائیں گے۔ سمینہ نے اسے جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کی۔ اچھا۔ اسرار نے آنکھیں بند کر لیں جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ نیند آ رہی ہے؟ سمینہ نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، جی چاہ رہا ہے آنکھیں بند کر لوں۔ اسرار نے کہا۔ لائیے میں آپ کو سر دبا دوں، سمینہ نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور بہت آہستگی سے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ سو گیا ہے، لیکن اس نے سر دبانا بند نہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جتنی دیر وہ سو سکتا ہے سوتا رہے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اسرار اب پکی نیند میں ہے تو اس نے سر دبانا بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی کہ اگر وہ ہلے جلے تو فوراً اس کا سر دبانا شروع کر دے، لیکن اسرار نے کوئی حرکت نہ کی، اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ تب سمینہ آہستگی سے اٹھ گئی اور دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اسرار کی پٹ سے آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں اکیلا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سمینہ ابھی بتا ہی رہی تھی اپنی ماں کو کہ اس وقت وہ گہری نیند سو رہے ہیں کہ اسرار اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سمینہ نے گھبرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ خیریت؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دے کر پوچھا۔ ہاں سمینہ، اسرار نے کہا، پھر بیزاری سے بولا، آؤ سمینہ گھر چلے۔ ارے اسرار بھائی، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ چلے جائیے گا، بس کھانا تیار ہے، زرینہ نے مسکرا کر کہا۔ اسرار بڑی مشکل سے رکنے پر راضی ہوا، تب جلدی جلدی کھانے کی تیاری کی گئی۔ اسرار کھانا کھاتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو سمینہ۔ سمینہ نے دیکھا کہ اس کا شوہر کچھ پریشانی کا شکار ہے تو وہ فوراً ہی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ وہ سر پر چادر ڈالتے ہوئے بولی، جی چلیں۔ ارے بیٹا، تم تو ایک دم ہی کھڑی ہو گئی، چلی جانا، اسرار کو چائے تو پینے دو، سمینہ کی امی نے کہا۔ نہیں امی، بس اب جائیں گے، چائے میں گھر پر بنا دوں گی، مجھے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی، اس نے اپنی امی کو جواب دیا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔
سمینہ کی امی نے دل گرفتگی سے کہا۔ سمینہ رخصت ہوتے وقت سب سے گلے ملی۔ اس کے والد اپنے کمرے میں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ سمینہ جا رہی ہے تو وہ باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت تک گھر کے افراد دروازے پر کھڑے رہے جب تک سمینہ موٹر سائیکل پر بیٹھ نہ گئی۔ گاڑی چلتے ہی اس نے اپنے گھر والوں پر ایک نظر ڈالی۔ خدا حافظ یہ کہہ کر ہاتھ ہلایا تو جانے یہ احساس کیوں ہوا کہ جیسے وہ اپنے گھر والوں کو پھر کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ ابھی تک سب دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ زرینہ نے ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا اور تبھی موٹر سائیکل دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ اس طرح سارا منظر یکدم غائب ہو گیا۔ سمینہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسرار سے کہے وہ اسے واپس گھر چھوڑ دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اسرار کو کہیں غصہ نہ آ جائے وہ خاموش ہو گئی اور اس نے اسرار کے کندھے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر دی۔ آگے جا کر ایک اسکول کے سامنے اسپیڈ بریکر تھا۔ یہ اسپیڈ بریکر اتنا اونچا تھا کہ اسپیڈ بریکر کے بجائے گاڑی بریکر معلوم ہوتا تھا۔ اسرار نے اس اسپیڈ بریکر سے اپنی موٹر سائیکل احتیاط سے گزارنا چاہی تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس نے اسپیڈ بریکر دیکھ کر اپنی گاڑی کی اسپیڈ کم کرنا چاہی، لیکن جانے کیا ہوا کہ اسپیڈ کم ہونے کی بجائے ایک دم بڑھ گئی۔ اسپیڈ بریکر پر گاڑی بہت زور سے اچھلی۔ سمینہ سیٹ سے اچھل کر سڑک پر گری۔ اسرار بھی توازن قائم نہ رکھ سکا۔ وہ موٹر سائیکل سمیت تھوڑا آگے گرا۔ موٹر سائیکل کے نیچے اس کی ٹانگ آ گئی۔ لوگوں نے فوراً اسرار کو اٹھایا۔ اسرار فوراً سمینہ کی طرف بھاگا۔ وہ اوندھی سڑک پر پڑی تھی۔ وہ سر کے بل گری تھی اور جانے اس کے دماغ میں کہاں چوٹ لگی تھی کہ وہ آنن فانن اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب اسرار نے اسے سیدھا کیا تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سمینہ کے موت نے اس کے دل پر کاری ضرب لگائی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سمینہ اتنی جلدی اسے داغ مفارقت دی جائے گی اور یہ معمولی حادثہ اس قدر جان لیوا ثابت ہوگا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ اسپیڈ کم کرنے کی بجائے اس نے بڑھا کیوں نہیں۔ اس نے اپنی دانست میں اسپیڈ کم کی تھی، لیکن کسی نادیدہ ہاتھ نے بے اختیار اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ یہ نادیدہ ہاتھ کس کا تھا؟ تب اچانک اس کے ذہن میں ایک نام گونجا، بابا کمبل۔ سمینہ کی موت کا یقین ہوتے ہی وہ سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو سمینہ کو کفن پہنایا جا چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور انہی آنسوؤں کی برسات میں اس نے اپنی بیوی کو قبر میں اتار کر مٹی ڈالی اور پھر اس کی قبر پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا کیونکہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی سسرال میں ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس پر کیا قیامت گزر چکی ہے اور اس قیامت کے پیچھے بابا کمبل کا ہاتھ جان کر وہ دوہرے صدمے سے دوچار ہو گیا۔ اسی وقت وہ نمودار ہوا اور اپنی کرخت آواز میں بولا، او اسرار، ارے سو گیا کیا؟ بابا کمبل کی منحوس آواز سن کر اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ او اسرار، روتا کاہے کو ہے؟ یہ تو ابتدائے عشق ہے، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ یہ کہہ کر بابا کمبل نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور جس طرح نمودار ہوا تھا ویسے ہی چلا گیا، لیکن اسرار کے دل میں خراش ڈال گیا۔ سمینہ کی امی نے اسے اپنے گھر نہیں جانے دیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ہوش میں ہوتا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ اپنی سدھ بدھ گنوا بیٹھا تھا۔ 3-4 دن کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ اٹھ کر اپنے پیسیوں پر آ گیا۔ اس کی عجیب کیفیت تھی، ذہن جیسے خالی ہو گیا تھا، شدید مایوسی کا شکار تھا۔ بیٹھے بیٹھے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، پھر دل ذرا قابو میں آتا تو اسے شدید نقاہت کا احساس ہوتا۔ وہ فون کرنے والوں کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بعض اوقات تو اسے احساس ہی نہ رہتا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ جب یہ احساس ہوتا کہ وہ اپنے پی سی اوپر بیٹھا ہے تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھتا۔ بس اس طرح سارا دن گزر گیا۔ شام کو جب وہ اپنا پی سی او بند کرنے والا تھا تو مہناز جبار کے ساتھ آ گئی۔ وہ زبردستی اسے اپنے گھر لے گئی۔ مہناز نے اس کی دلجوئی کی، اسے خوب سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب وہ اپنی حالت سنبھالے، مرنے والے کے ساتھ کوئی خود نہیں مر جاتا۔ اسرار ناصر اپنی بھابھی کی تسلی آمیز باتیں غور سے سنتا رہا۔ وہ اس کا انتہائی مشکور تھا۔ یہ مہناز ہی تھی جس نے اس نالائق دیور کا ہمیشہ خیال رکھا تھا، لیکن مہناز کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس آگ میں جل رہا ہے، اور یہ آگ خود اس نے اپنے دامن میں لگائی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کا پیدا کردہ ہے۔ اسے کسی کل چین نہ تھا۔ اس پر ایسی گھبراہٹ طاری تھی کہ وہ بیٹھا بیٹھا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، پھر ٹہلنے لگتا، ٹہلتے ٹہلتے بیڈ پر ڈھہ جاتا، کچھ دیر لیٹتا، پھر بے چینی شروع ہو جاتی۔
وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، کبھی دائیں ہوتا، کبھی بائیں ہوتا، کبھی سجدے میں چلا جاتا۔ غرض عجب عالم تھا اس کا۔ مہناز اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی بے چینی اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مہناز سمجھ رہی تھی کہ سمینہ کی اچانک موت نے اس کا قرار چھین لیا ہے۔ بے شک اسرار کو سمینہ کی موت کا دکھ تھا، لیکن اس دکھ میں خوف کی کیفیت زیادہ تھی۔ بابا کمبل نے کہا تھا کہ وہ میری بیوی کو نہیں چھوڑے گا، تو اس نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تجھے سسکا سسکا کر ماروں گا، تو وہ اسے سسکا سسکا کر مار رہا تھا۔ اس نے اسرار کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اسے کسی پر قرار نہ تھا۔ اسرار تمہیں کیا ہوا ہے؟ بالآخر مہناز نے اسے بے چین دیکھ کر پوچھا۔ کوئی میرے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ مجھے سسکا سسکا کر مار دینا چاہتا ہے۔ کون ہے وہ منحوس جو تمہاری جان کے در پہ ہو گیا ہے؟ مہناز نے پوچھا۔ ایک بدروح ہے، اسرار نے سرگوشی میں کہا۔ بدروح؟ مہناز چونک کر بولی۔ ہاں بھابی، اس نے میری جان عذاب میں کر دی ہے۔ ارے تو اس سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ تم تو عملیات کے ماہر ہو۔ مہناز نے راہ دکھائی۔ بھابی، میں نے اسے پیچھا ہی چھڑانا چاہا تھا، اسرار کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ تو پھر؟ مہناز نے پوچھا۔ پھر یہ کہ میرا خیال تھا کہ ہمیشہ کے لیے اسے پیچھا چھوٹ گیا ہے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ میں تو اب بری طرح اس کی گرفت میں آ گیا ہوں۔ وہ سر درد بھی اسی کی وجہ سے تھا، اور سمینہ کی موت میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ وہ مجھے ہر طرح سے تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ اسرار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسرار، اگر تم خودکش نہیں کر سکتے تو کسی اور عامل سے اپنا علاج کراؤ، مہناز نے مشورہ دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے جانے اسے کیا ہوا کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑی اجرت کسی انداز میں بولا، بھابی میں جا رہا ہوں۔ ارے اسرار، کہاں جا رہے ہو؟ مہناز پریشان ہو کر بولی۔ بھابی اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے چاروں طرف آگ ہی آگ دکھائی دے رہی ہے۔ وہ عجب پراسرار انداز میں بولا۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، مہناز نے کمرے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا میں اپنے گھر جاؤں گا، اسرار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا چلے جاؤ، لیکن واپس آ جانا، اکیلے گھر میں اس وقت تمہارا رہنا ٹھیک نہیں۔ ہاں بھابی، دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، جبار بھائی سے بھی کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے مہناز کا جواب سننے کا بھی انتظار نہ کیا۔ گھر سے باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اپنے گھر کا پتہ بتا کر اس میں بیٹھ گیا۔ اسے ایک پل قرار نہ تھا، کبھی وہ کھڑکی سے منہ نکال کر باہر دیکھتا، کبھی وہ ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھتا، کبھی یکدم پیچھے مڑ کر دیکھتا، کبھی آگے جھکتا، کبھی بائیں جھکتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایسی بے چین سواری آج تک نہ دیکھی تھی۔ وہ اس کے ہلنے جلنے سے پریشان ہو گیا۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، سر جی کیا پریشانی ہے؟ اسرار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر ٹیکسی والے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ٹیکسی والا اس سے نظریں نہ ملا سکا۔ اسے اسرار کی آنکھوں میں ایسی ویرانی نظر آئی کہ وہ ایک لمحے کو کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی نظریں ونڈ اسکرین پر جما دی۔ بھائی جلدی چلو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، اسرار نے بڑی بے قراری سے کہا۔ اب ٹیکسی والے کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی پاگل اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی جائے اور اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ممکنہ تیز رفتاری اختیار کر کے اسرار کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ جب ٹیکسی اسرار کی گلی میں داخل ہوئی تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اگر اپنے چاروں طرف آگ دیکھ رہا تھا تو صحیح دیکھ رہا تھا۔ اس کا گھر شعلوں میں گھرا ہوا تھا، لوگ آگ بجھانے کی اپنی سی کوششیں کر رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کو اطلاع دی جا چکی تھی۔ اسرار کو ٹیکسی سے اترتے دیکھے تو کئی لڑکے اس کی طرف لپکے۔ تب ٹیکسی ڈرائیور کو اندازہ ہوا کہ اس نے سواری کے بارے میں غلط رائے قائم کی تھی۔ وہ پاگل نہیں، فرزانہ تھا۔ اس نے میلوں پہلے اس آگ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے ٹیکسی ایک طرف کھڑی کی اور اس کے گھر کی آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب تک فائر بریگیڈ آیا تب تک اس کا گھر جل کر خاکستر ہو چکا تھا۔ گھر اس بری طرح جلا تھا کہ اس میں موجود ایک بھی چیز ثابت نہ بچی تھی۔ گلی کے سب لوگ حیران تھے کہ یہ کیسی آگ تھی جس نے گھر کی تمام چیزیں کوئلہ کر دی تھی۔ ایسی آگ دیکھی نہ سنی۔ آگ اس طرح تو نہیں پھیلتی، گھر کے کسی گوشے میں موجود کوئی نہ کوئی شے جلنے سے ضرور رہ جاتی ہے۔ ابھی وہ بیوی کی موت کے صدمے سے سنبھل نہ پایا تھا کہ اپنے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاکستر ہوتے دیکھا۔ اس کا بہت کچھ جل گیا تھا، بلکہ سب کچھ جل گیا تھا۔ اب وہ بالکل تہی دامن رہ گیا تھا۔ وہ رات اس نے اپنی سسرال میں گزاری۔ سمینہ کے والد کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، 2-3 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ آگ لگنے کی اطلاع انہیں گھر پر ہی مل گئی تھی۔ صدمے سے چور اسرار کو وہ اصرار کر کے اپنے گھر لے آئے تھے اور زبردستی رات کو تھوڑا بہت کھانا کھلا کر کمرے میں لٹا دیا تھا تاکہ وہ کچھ سکون پالے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ زرینہ نے کمرے کی لائٹ بجھانا چاہی لیکن اسرار نے منع کر دیا۔
تب وہ لائٹ کھلی چھوڑ کر اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسرار نے جان بوجھ کر لائٹ کھلی چھڑوائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اندھیرے کمرے میں اسے اکیلا پا کر وہ فوراً نمودار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اسے گھر جلانے کی تصدیق تو کرنا تھی، یہ تو آ کر بتانا تھا کہ یہ آگ اس نے لگائی ہے۔ وہ اسے نمودار ہونے سے روک تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ شاید وہ روشنی میں خود کو ظاہر کرنے سے اعتراض کرے۔ اس طرح کی چیزیں روشنی میں نمودار ہونے سے ڈرتی ہیں، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ بابا کمبل کے بارے میں اس نے اب تک جتنے مفروضے قائم کیے تھے وہ سیلاب کے پانی کی طرح بہہ گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور ایک کرخت آواز سنائی دی، او اسرار، ارے سو گیا کیا؟ اس نے اس منحوس آواز کو پہچان لیا، خاموش لیٹا رہا۔ پھر ایک ہذیانی قہقہہ سنائی دیا اور آواز آئی، ارے ہاں، تو سو کیسے سکتا ہے بھلا؟ آج تو تیرا گھر بھی جل گیا اور گھر بھی ایسا جلا کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ہمارا احسان مان کہ ہم نے تیرا گھر نہیں ڈھایا، تیرا گھر سلامت ہے۔ جلی دیواروں پر رنگ و روغن کرا لینا۔ پی سی او والے بابا، تیرا کاروبار تو خوب چل نکلا ہے۔ ویسے ہم سوچ رہے ہیں کہ تیرا نام بدل دیں۔ پی سی او والے بابا کچھ جمع نہیں، چل سوچتے ہیں کہ اب تیرا کیا نام ہو۔ چل سوچ لیا، اب تو کہلائے گا ٹیلی فون والا بابا۔ اسرار خاموش رہا، اس کا دل پہلے ہی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اوپر سے بابا کمبل کی زہر میں بجھی ہوئی گفتگو وہ سن رہا تھا اور اندر سے تڑپ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک ہی لائٹ جل گئی۔ اسرار نے بند آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ سمینہ کی جان لے لی تھی، گھر جلا دیا تھا، اسے بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب جانے کیا نیا شگوفہ کھلانے والا تھا۔ پی سی او والے بابا سے اسے اور کیا بنانے والا تھا، اسے قطعاً کوئی اندازہ نہ تھا۔ عملیات سیکھنے کے شوق نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ دین کا رہا تھا نہ دنیا کا، وہ دھوبی کا کتا بن گیا تھا جو گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ وہ سوچتا رہا، گزری زندگی کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر منعکس ہوتی رہی۔ پھر کروٹیں بدلتے جانے اسے کب آنکھ لگ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ہوش و خرد کی یہ آخری رات تھی۔ اسے معلوم ہوتا تو شاید وہ سوتا ہی نہیں، وہ اس رات کو آنکھوں آنکھوں میں کاٹ دیتا۔ ویسے وہ حیران تھا اس قدر تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود اس کی آنکھیں کیوں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ آخری نیند ہے، اس کے بعد وہ جان ہی نہ سکے گا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس رات اس نے بڑا بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ تنہا کسی ویرانے میں بھٹک رہا ہے، پھر یہ ویرانہ قبرستان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے بابا کمبل کی قبر نظر آتی ہے۔ اچانک یہ قبر دھماکے سے پھٹتی ہے۔ بابا کمبل صحیح سلامت اس قبر سے برآمد ہوتا ہے۔ وہ اسے قبر کے پاس کھڑا دیکھ کر انتہائی غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا جاتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسرار کو وہ بابا کمبل کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ اسے دوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ دوڑتا جاتا ہے، قبریں پھلانگتا ہوا، گرتا پڑتا دوڑتا جاتا ہے۔ پھر اسے دوڑا نہیں جاتا تو وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے۔ اسرار کو کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے کانٹوں پر گھسیٹا جا رہا ہو، کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کسی آرا مشین سے اس کے جسم کے دو حصے کیے جا رہے ہوں۔ اس کا ہاتھ ابھی تک بابا کمبل کے ہاتھ میں تھا اور وہ ہاتھ اسے تیزی سے کھینچتا ہوا لیے جا رہا تھا۔ تب اچانک اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہو۔ صبح ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس پر ایک اضطراری کیفیت طاری تھی۔ باوجود کوشش کے وہ نہ یاد کر سکا کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ بس ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ تھا ٹیلی فون۔ کہاں ہے ٹیلی فون؟ اس نے بیڈ سے اتر کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کمرے میں کہیں ٹیلی فون نظر نہ آیا۔ وہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ سمینہ کی امی کچن میں موجود تھیں۔ انہوں نے اسرار کو باہر آتے دیکھا تو پوچھا، اٹھ گئے اسرار؟ اسرار نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، گول گول آنکھیں گھما کر انہیں دیکھتا رہا۔ پھر ایک بے ہنگم قہقہہ لگایا اور تالی بجا کر بولا، ٹیلی فون، ٹیلی فون۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہے، سمینہ کی امی نے کہا۔ اور ڈرائنگ روم کہاں ہے؟ اسرار منہ ٹیڑھا کر کے بولا، وہ سامنے۔ سمینہ کی امی نے سہم کر کہا۔ ابھی نہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسرار کی حالت نارمل نہیں رہی ہے۔ اسرار ڈرائنگ روم کے دروازے میں داخل ہوا تو سمینہ کی امی بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچی اور سوئے ہوئے اپنے شوہر کو اٹھا دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ اسرار اٹھ گئے ہیں، سمینہ کی امی نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اٹھ گئے ہیں تو اس کے لیے ناشتہ واشتہ بناؤ، میں آتا ہوں۔
اجی مجھے تو اس کی حالت ٹھیک نظر نہیں آ رہی، بالکل پاگلوں والی حرکت کر رہا ہے۔ کہاں ہے؟ سمینا کے باپ نے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں گیا ہے، ٹیلی فون کا پوچھ رہا تھا، انہوں نے بتایا۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں۔ جب سمینا کے ابو کمرے سے باہر نکلے تو اسرار ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکل رہا تھا اور اس کی حالت یہ تھی کہ ٹیلی فون اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف ریسیور تھا، ایک طرف ٹیلی فون سیٹ تھا اور تار گلے میں، اور وہ ریسیور سے سیٹ کو بجاتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ وہ سمینا کے ابا اور اماں کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھا اور ٹیلی فون بجاتا ہوا بولا، آ گیا آ گیا، ٹیلی فون والا آ گیا، آؤ بات کر لو، آپ ٹیلی فون کریں گے؟ سمینا کے ابا اس کی شکل دیکھتے ہی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مکمل اجنبیت تھی۔ انہوں نے اسرار کو غور سے دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے کہا، نہیں بیٹے، مجھے ٹیلی فون نہیں کرنا، تو نہ کریں۔ یہ کہہ کر اسرار ایک جھٹکے سے مڑا اور پھر اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر تیزی سے کنڈی کھولی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ٹیلی فون گلے میں ڈالے گلی میں آوازیں لگاتا جا رہا تھا، آ گیا آ گیا، ٹیلی فون والا آ گیا، آؤ بات کرو، جس سے چاہے بات کر لو۔ ساتھ میں ریسیور کو ٹیلی فون سیٹ پر مارتا جا رہا تھا جس سے ٹھک ٹھک کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ سمینا کے والد دوڑ کر اس کے قریب پہنچے اور اسے روک کر بولے، اسرار کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے گھر چلو۔ بابا ٹیلی فون کرو گے؟ اسرار نے مسکین صورت بنا کر ان سے پوچھا۔ ہاں کروں گا، لیکن پہلے میرے ساتھ گھر چلو۔ اسرار نے ٹیلی فون سیٹ سیدھا کر کے اس پر جلدی جلدی کوئی نمبر ملایا، ریسیور کان سے لگایا اور پھر اس نے بولنا شروع کر دیا، ہاں کون؟ اچھا فائر بریگیڈ والے، ارے جلدی آؤ، سمندر میں آگ لگی ہے، سمندر کی آگ بجھانے کے لیے ہوا لاؤ، ہاں جلدی کرو، ٹھہرو ذرا ایک منٹ، یہ میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے، یہ مجھے کوئی کفن چور معلوم ہوتا ہے، ذرا اس سے بات کر لوں، چلو ٹھیک ہے تم سمندر پر چلو، میں وہیں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور کان سے ہٹایا اور اسے سیٹ پر رکھنے کی کوشش کی۔ ریسیور سیٹ پر نہیں ٹکا تو اسے چھوڑ دیا اور پھر وہ سمینا کے باپ سے مخاطب ہوا، جی سر، آپ کفن چور ہے، پر آپ غلط قبر پر آ گئے ہیں، میں تو ابھی مرا نہیں، اور مروں گا بھی تو کفن نہیں پہنوں گا۔ آہا پھر تم کیا چراؤ گے؟ آہا آ گیا ٹیلی فون والا آ گیا، آؤ ٹیلی فون کر لو، اپنے پیاروں سے بات کر لو، اپنے راج دلاروں سے بات کر لو، آ گیا ٹیلی فون والا آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ سمینا کے والد سے بے نیاز گلی میں آگے بڑھ گیا۔ سمینا کے والد نے پھر آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، اسرار بیٹے گھر چلو۔ گھر چلوں؟ اسرار نے گول گول آنکھیں گھما کر کہا، سمجھ گیا ڈاکو بھائی، میں سمجھ گیا، مجھے گھر لے جا کر لوٹنا چاہتے ہو؟ میں اب گھر نہیں جاؤں گا، میرا کوئی گھر نہیں، میرا گھر سمندر میں تھا، سمندر میں آگ لگ گئی، میرا گھر جل گیا، آ گیا ٹیلی فون والا آ گیا۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس دن وہ یوں ہی محلے کی گلیوں میں گھومتا رہا۔ اس نے اپنے جلے ہوئے گھر کے بھی ایک دو چکر لگائے لیکن اندر نہیں گیا۔ گلی محلے کے لوگوں میں وہ تماشا بن گیا۔ محلے کے لڑکوں کے ہاتھ ایک تفریح آ گئی، آگے آگے اسرار، پیچھے پیچھے محلے کے شرارتی لڑکے، بابا ٹیلی فون کے نعرے۔ بس اسی وقت سے اس کا نام بابا ٹیلی فون پڑ گیا۔ بابا کمبل نے صحیح کہا تھا کہ تیرا نام بدل دوں گا۔ اس نے واقعی اسرار کا نام بدل دیا تھا۔ وہ پی سی او والے بابا سے بابا ٹیلی فون ہو گیا تھا۔ اس نے اسے سسکا کر مارنے کی روح فرزا خبر بھی سنائی تھی۔ نتیجے میں وہ زندگی اور موت کے درمیان معلق ہو گیا تھا۔ وہ اب جینے والوں میں تھا نہ مرنے والوں میں۔ بابا کمبل کی بدروح نے اس سے بڑا بھیانک انتقام لیا تھا۔ ایک انتقام بابا کمبل کی بدروح نے اسرار سے لیا تھا تو ایک انتقام سالم سے اس شرعی مخلوق نے لیا تھا۔ اس نے اپنا راستہ کھولنے کے لیے ایک معصوم کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ شاہ صاحب کے پڑھے ہوئے پانی سے اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ سارا کو صبر آ گیا تھا، لیکن دل کی ویرانی نہیں گئی تھی، اور جب سے سالم پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس کا بچہ اسی شرعی مخلوق نے چھینا ہے، تب سے اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ اس عیار مخلوق کو اپنے گھر سے نکال کر رہے گا۔ شاہ صاحب نے اسے 3 روز کے بعد بلایا تھا۔ اسے شاہ صاحب سے بہت امید تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاہ صاحب اس مخلوق سے نجات کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے۔ تیسرے روز وہ صبح صبح آستانے پر پہنچ گیا۔ آج گھر کا دروازہ بند تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہ ہو۔ اس نے سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے دروازے کو غور سے دیکھا، دروازے پر کوئی تالا نہ تھا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھ کر دروازے پر آہستہ سے دستک دی، فوراً ہی دروازہ کھلا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دروازے کے پیچھے اس کی دستک کا کوئی منتظر ہو۔ دروازہ کھلا ضرور لیکن کوئی باہر نہ آیا۔ تب اچانک سالم کی نظر اس ہاتھ پر پڑی جو دروازے سے باہر آ رہا تھا۔
یہ ایک زنانہ خوبصورت ہاتھ تھا، گھوری کلائی میں لال چوڑیاں۔ یہ ہاتھ کلائی تک باہر آیا، انگلیوں میں ایک پرچہ دبا تھا۔ سارم نے وہ پرچہ لے لیا، ہاتھ فوراً اندر چلا گیا۔ یہ شاہ صاحب دے گئے ہیں، وہ کچھ دن کے لیے باہر گئے ہیں۔ اندر سے آواز آئی اور پھر کھٹ سے دروازہ بند ہو گیا۔ سارم بھونک چکا کھڑا رہ گیا۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی۔ وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا لیکن کبھی اس نے کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ یوں تو وہ جانتا تھا کہ اس آستانے پر مرد عورت سبھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے بہت سے مرد عورتوں کو ہال نما کمرے میں بیٹھا دیکھا بھی تھا، لیکن گھر کی کسی عورت کو نہ دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ صاحب نے 3 دن کے بعد بلایا ہے تو اس مسئلے کا اچھی طرح جائزہ لے کر کوئی حل بتائیں گے، کوئی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں تو ایک پرچی تھما کر دروازہ بند کر لیا گیا۔ تب اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس پرچے کو کھولا۔ اس پر محض 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، حسن علی زیارت۔ اس نے اس پرچے کو بہت احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور یہ احساس کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اس کے دل میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے جیب سے پرچہ نکالا، اسے کھول کر دیکھا، اس نام اور مقام کو دوبارہ پڑھا۔ کچھ دیر غور سے اس نام کو دیکھتا رہا۔ یہ حسن علی کون ہے؟ کیا اسے زیارت جانا ہوگا؟ اس نے پرچہ تہہ کر کے احتیاط سے جیب میں رکھ لیا اور سوچنے لگا، اگر شاہ صاحب ذرا سی تفصیل اس پرچے پر لکھ دیتے تو اسے سہولت ہو جاتی۔ خیر کوئی بات نہیں، اس پرچے سے اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی حسن علی ہے، زیارت میں انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ سفر کرے گا، زیارت جائے گا، حسن علی کو تلاش کرے گا۔ گھر پہنچا تو سارا اس کی بے چینی سے منتظر تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارا نے پوچھا، کیا کہا شاہ صاحب نے؟ سارا، شاہ صاحب تو گھر پر ملے نہیں، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون نے یہ اطلاع اور ایک پرچہ دے کر دروازہ بند کر لیا۔ سارم نے اپنی جیب سے پرچہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ سارا نے پرچہ کھول کر دیکھا، حسن علی زیارت۔ اس نے پڑھ کر سارم کی طرف دیکھا، یہ کیا بھائی؟ یہ ایک معمہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ سارم نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، بس اور کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں، سارم نے کہا، بس میرے دروازے پر دستک دیتے ہی ایک خوبصورت ہاتھ باہر آیا، پرچہ اور پیغام دیا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا۔ میں کوئی سوال کر ہی نہ سکا۔ ایک بات بتاؤ سارم، کیا ان خاتون نے تمہارا نام بھی نہیں پوچھا؟ نہیں، کچھ نہیں، بتا تو رہا ہوں۔ میرے دستک دینے پر دروازہ کھلا، پرچہ اور میسج آیا اور دروازہ بند۔ سارم نے کسی قدر حیران لہجے میں کہا، جو بات سارا نے پوچھی تھی وہ بات اس کے ذہن میں نہ آئی تھی کہ صرف نام پوچھے بغیر ان خاتون نے اسے پرچہ کیسے دے دیا؟ ہاں سارا، یہ بات تو قابل غور ہے، میرا نام پوچھے بغیر انہوں نے پرچہ مجھے کیوں کر دے دیا؟ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب نے تمہاری شکل و صورت کے بارے میں بتا دیا ہوگا اور انہوں نے دروازے کی کسی جھرری سے تمہیں دیکھ لیا ہوگا۔ سارا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، سارم نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حسن علی کون ہے؟ یہ تو ان سے ملاقات کر کے ہی پتہ چل سکتا ہے، سارا بولی۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کہاں ڈھونڈوں گا؟ زیارت اگرچہ چھوٹی جگہ ہے لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ میں زیارت پہنچ کر کسی سے پوچھوں کہ حسن علی صاحب کہاں رہتے ہیں اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جائے اور ان کے در پر لے جا کر کھڑا کر دے۔ سارم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سارم، کیا پتہ ایسا ہی ہو؟ سارا بولی، نہیں سارا، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ شاہ صاحب اگر اس پرچے پر ذرا سی تفصیل لکھ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سارم ایسا کرو، ان کے آنے کا انتظار کر لو، مل کر تفصیل معلوم کر لینا۔ وہ کچھ دن کے لیے باہر گئے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ کچھ دن کتنے دن پر محیط ہیں۔ خاتون نے کچھ جاننے کا موقع نہ دیا۔ ہو سکتا ہے شاہ صاحب نے اتنی ہی بات کرنے کی ہدایت کی ہو۔ تم یوں کرو، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ان کے گھر چلے جانا، جو بھی صورتحال ہوگی سامنے آ جائے گی۔ سارا نے تجویز پیش کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سارم کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سارم، اوپر کا کمرہ کافی عرصے سے بند ہے، پتہ نہیں اوپر کیا حشر ہو رہا ہوگا، اگر کہو تو اوپر صفائی وغیرہ کروا دوں؟ سارا نے اجازت چاہی۔ اب ان منحوسوں کا گھر میں داخلہ کھل گیا ہے، اب اوپر کا پورشن بند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اوپر کے کمرے کی صفائی وغیرہ ہونا چاہیے، کروا لینا، لیکن اس کمرے میں اٹھنا بیٹھنا مت۔ سارم نے اسے تنبیہ کی۔ نہیں سارم، جب سے میں اس کمرے میں بند ہوئی ہوں اندر جاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، میں صفائی وغیرہ کروا کے اسے دوبارہ بند کر دوں گی۔ سارا نے وضاحت کی۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کر لینا، سارم نے کہا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو بولا، لیکن تم کچھ نہیں کرو گی، یہ صفائی میں خود اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ اوکے، سارا نے کہا۔ پھر سارم نے خالہ سجو کو بلا کر اوپر کی صفائی کرنے کا حکم دیا۔
خالہ، اوپر کی صفائی کرنا ہے۔ جی اچھا صاحب، خالہ سجو نے کہا۔ سارم نے لاؤنج میں کھلنے والے زینے کے دروازے کا تالا کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی شدید بدبو کا بھپکا آیا۔ سارم نے فوراً ناک پر رومال رکھ لیا اور تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے اوپر کا دروازہ کھولا اور چھت پر پہنچ گیا۔ خالہ سجو اور سارا بھی اپنی ناکوں پر دوپٹے باندھ کر اوپر آ گئی۔ اوپر کا برا حال تھا، جا بجا پلاسٹک کی تھیلیاں اور کاغذ پڑے تھے۔ صحن کے بیچ میں سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سیاہی جو بڑے سے دائرے کی شکل میں تھی آخر کیا چیز تھی۔ دراصل یہ وہ جگہ تھی جہاں بابا کمبل پر پانی سے بھری بالٹی الٹی تھی، اور یہ پانی جہاں جہاں گرا تھا وہاں سیاہی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ کمرے کا برا حال تھا، بیڈ کے گدے کی چادر غائب تھی، تکیے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، قالین پر جا بجا دھبے پڑے ہوئے تھے۔ بابا کمبل 6-7 دن یہاں رہا تھا، وہ دل کھول کر گند مچا گیا تھا۔ اس گند کو صاف کرنا خالہ سجو کے بس کی بات نہ تھی، پھر بھی وہ جو کچھ کر سکتی تھی وہ فوراً کام میں لگ گئی۔ باقی کام سارم نے باہر سے خاکرو بلوا کر کروایا۔ اس طرح شام تک اوپر کا پورشن بالکل صاف ستھرا اور سیٹ ہو گیا۔ سارم کو اوپر کا حصہ صاف کروا کر کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اوپر کا پورشن مستقل بند رہے اور اس طرح سے شرعی مخلوق اوپر کے پورشن کو اپنے ابا کی جاگیر سمجھ لے۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ سارا اوپر آئے جائے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ اوپر صفائی ستھرائی کے بہانے ہی صحیح آمد و رفت ضرور رکھی جائے، تاکہ وہ شرعی مخلوق اوپر اپنا قبضہ پکا نہ کر سکے۔ یہ سارم کی سوچ تھی، جبکہ وہ مخلوق ان حدود و قیود سے ماورا تھی۔ سارا کا دل اب اس گھر میں نہیں لگتا تھا۔ وہ گھر میں بے قرار بے چین سی گھوما کرتی تھی۔ جب اس کے ساتھ یہ دلخراش صالحہ ہوا تھا، اس کے دل کا قرار لٹ چکا تھا۔ وہ اس حادثے کو کسی طور بھول نہ پائی تھی۔ 7 سال کے بعد قدرت نے اس کے دامن خوشیوں سے بھرنے کی نوید مسرت دی، اور پھر یہ خوشی سانحہ المناک میں تبدیل ہو گئی۔ بچے کی موت کو اس کا دل قبول ہی نہ کرتا تھا۔ وہ تصور میں اپنے بچے کو نہلاتی دھلاتی، اس سے باتیں کرتی، اسے والہانہ انداز میں چومتی، وہ روتا تو اسے بہلاتی، اسے گود میں لے کر ہلاتی، وہ سو جاتا تو اسے اپنے پہلو میں لٹا لیتی اور خود بھی آسودگی سے سو جاتی۔ ایک دن جب وہ شام کو سو کر اٹھی تو اس نے کروٹ لے کر بیٹھنا چاہا تو اس نے اپنے پہلو میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا دیکھا جو اپنے پیر کے انگوٹھے کو بڑے مزے سے چوس رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ یہ منظر بس چند لمحوں کا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو مل کر دوبارہ دیکھا تو وہاں خالی بستر کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ اس منظر کو بھول نہ سکی۔ کیسا حسین بچہ تھا، کس خوبصورت انداز میں پاؤں کا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دوبارہ اس نے پھر اس جگہ کو دیکھا، شاید وہ منظر پھر دکھائی دے، لیکن وہ آنکھوں کو سکون پہنچانے والا منظر دکھائی نہ دیا۔ اس کا بچہ جیسے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ فوراً اس کے سامنے آ جاتا۔ یہ بات اس نے کسی کو نہ بتائی تھی، سارم کو بھی نہیں۔ اسے شبہ تھا کہ سارم اس بات کو غلط انداز میں نہ لے، کہیں وہ اسے پاگل نہ سمجھنے لگے۔ اس نے تو اس بچے کا نام بھی رکھ دیا تھا، حسن۔ وہ جب بھی تنہا ہوتی اپنے بچے کو حسن کہہ کر پکارتی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی۔ اب تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، اس کی باتوں کے جواب میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ بند آنکھوں سے دیکھتی، لیکن آج تو اس نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ اگرچہ یہ منظر چند لمحوں کا تھا، لیکن اس منظر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے، اس کا حسن اس کے پاس ہے۔ آج اس نے طے کر لیا کہ وہ سارم کو اپنی اس خوشی میں ضرور شریک کرے گی، چاہے وہ کچھ بھی کہے۔ یہ خوشی تو دونوں کی مشترکہ تھی۔ شام کو جب سارم دفتر سے گھر واپس آیا تو اس نے سارا کے چہرے پر ایک خوشی کی سی جھلک دیکھی۔ آج وہ خود مین گیٹ پر آئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر سارم کو خوش آمدید کہا۔ سارم کو اسے دروازے پر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آج وہ کافی عرصے بعد بذات خود گیٹ کھولنے آئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اب نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جو ہر وقت افسردگی چھائی رہتی تھی، آج وہاں ہلکا سا خوشی کا احساس تھا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر جب سارم کچھ دیر آرام کی خاطر بیڈ روم میں داخل ہوا تو سارا بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ سارم بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور سارا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سارم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج تمہارے چہرے پر میں خوشی دیکھ رہا ہوں، سارم نے کہا۔ وہ خود بھی خوش ہو گیا تھا۔ ہاں سارم، جو تم دیکھ رہے ہو وہ سچ ہے، میں واقعی خوش ہوں۔ میں نے آج حسن کو دیکھا، یہاں اس جگہ لیٹے ہوئے۔ سارا نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ سارا کی بات سن کر سارم کے جسم میں ایک سناٹا سا اتر گیا۔ یہ خوشی کہ وہ بچے کے غم سے باہر آئی ہے ایک دم کافور ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟
اس نے کس کو دیکھ لیا؟ کون حسن؟ سارا تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ میں اپنے بچے کی بات کر رہی ہوں، حسن کی۔ سارا نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات دہرائی۔ تب سارم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے سارا کو اپنے قریب کر لیا اور بولا، سارا خدا کے واسطے اس حادثے کو بھول جاؤ، صبر کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، جانے والا کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ نہیں، کوئی کہیں نہیں گیا، وہ میرے پاس ہے، میرا حسن۔ یہ نام تم نے شاہ صاحب والا پرچہ دیکھ کر رکھا ہے؟ سارم نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ نہیں سارم، یہ نام تو ہم نے شروع میں ہی طے کر لیا تھا، شاید تم بھول گئے، اس نے یاد دلایا۔ او ہاں۔ تب اچانک سارم کو یاد آیا، سارا ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ نام تو ان دونوں نے بہت پہلے منتخب کر لیا تھا، دونوں کو ہی یہ نام پسند آیا تھا۔ یاد آیا؟ سارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں یاد آ گیا، سارم فوراً بولا۔ میں بتاؤں میں نے اپنے حسن کو کس طرح دیکھا؟ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں سارم سننے سے انکار نہ کر دے۔ ہاں بتاؤ۔ سارم دل پر پتھر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سارم، وہ یہاں لیٹا ہوا بڑے مزے سے اپنے پاؤں کا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس کی حسین آنکھیں چھت پر مرکوز تھیں اور وہ بے دھیانی میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بس وہ مجھے چند لمحوں کے لیے نظر آیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں نے بہت چاہا کہ دوبارہ دیکھوں مگر وہ پھر نظر نہ آیا، سارا نے بتایا۔ سارم اس کا یہ بیان سن کر اندر ہی اندر پریشان ہو گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ چلو بچے کی موت کے غم سے اسے نجات مل گئی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا تھا۔ بچے کا غم اس کے اندر ہی اندر پل رہا تھا اور وہ ایک بھیانک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ لیکن یہ خطرناک صورتحال اچانک ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ اس سے پہلے تو سارا نے اس قسم کا کوئی ذکر نہ کیا تھا۔ سارا، وہ بچہ تمہیں آج ہی نظر آیا یا؟ سارم، اسے بچہ نہ کہو، اسے حسن کہو، سارا نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ ہاں، میں حسن ہی کی بات کر رہا ہوں، سارم نے الجھنے سے بچنا چاہا۔ نہیں سارم، حسن تو شروع ہی دن سے میرے ساتھ ہے، میں آنکھیں بند کر کے جب چاہتی ہوں دیکھ لیتی ہوں، میں تو اس کے سارے کام کرتی ہوں، یہاں تک کہ فیڈ بھی کراتی ہوں۔ کیا؟ سارم اٹھ کر بیٹھ گیا اور سارا کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں، میں کوئی انوکھی ہوں؟ سارا نے یہ بات کچھ اس طرح کہی جیسے سارم نے کوئی عجوبہ بات کہہ دی ہو۔ اب سارم کو پکا یقین ہو گیا کہ بچے کی موت نے سارا کے دماغ پر بہت اثر ڈالا ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ پہلی فرصت میں شہر کے کسی بڑے سائیکاٹرسٹ سے رجوع کرے گا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ وہ اس سلسلے میں پہلے شاہ صاحب سے بات کرے۔ شاہ صاحب کے گھر گئے ہوئے ایک ہفتے سے زائد ہو گیا تھا، اب تو وہ واپس آ گئے ہوں گے۔ اسے اس پرچے کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا تھا، بہت سے سوال تھے جو اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ وہ حسن علی کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا تھا، اگر اس نے ان سے ملاقات کرنا تھی تو یہ ان کا نامکمل پتہ تھا، اس طرح تو زیارت میں کسی حسن علی کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ پھر سارا نے عجیب و غریب باتیں کر کے اسے الجھا دیا تھا، اس سلسلے میں بھی ان سے وضاحت طلب کرنا تھی۔ ممکن ہے یہ کسی قسم کا اثر ہو، نفسیاتی مسئلہ نہ ہو۔ شاہ صاحب سے بات کر کے یہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ اگر یہ کسی اثر کا شخصانہ نہ ہوا تو پھر وہ سائیکاٹرسٹ سے رجوع کرے گا۔ انہی خیالات میں غلطاں پیچا وہ چلا جا رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ وہ آگے نکل آیا ہے۔ ٹرننگ خاصی آگے تھی۔ بہرحال وہ واپس آیا اور پھر اس نے کچی سڑک پر اپنی گاڑی اتاری اور شاہ صاحب کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ جلدی سے گاڑی بند کر کے باہر آیا اور تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب وہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچا اور اس نے گیٹ پر نظر ڈالی تو اس کے آسان خطا ہو گئے۔ گیٹ پر ایک بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ اس نے تالے کو ہلا جلا کر دیکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ ایک مایوسی کی لہر اس کے دل پر چھا گئی۔ ایک ہفتے بعد پتہ چلا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے شاہ صاحب باہر گئے ہیں، یہاں تو تالا پڑا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آ کر چلے گئے، اب وہ کس سے پوچھے؟ سالم نے سیڑھیاں اتر کر ایک مرتبہ مقفل دروازے کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ ڈاکٹر مجید اختر ایک نفسیاتی کلینک کے سربراہ تھے، ان کا شمار شہر کے بڑے سائیکاٹرسٹ میں ہوتا تھا۔ سالم ان سے وقت لے کر سارا کو دکھانے لایا تھا۔ سالم نے ہر بات پوری تفصیل سے ڈاکٹر مجید کی گوشے گزار کر دی تھی، سارا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر مجید نے ساری بات اچھی طرح سن لینے کے بعد 2-4 سوالات سالم اور سارا سے کیے۔ اس کے بعد اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سفید کوٹ، سفید سکارف، کتابی چہرہ، سرخ و سفید رنگت، ایک معصوم صورت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ جی ڈاکٹر، اس نے ڈاکٹر مجید کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر سعدیہ، یہ سارا ہے، انہیں کچھ پرابلمز ہیں، آئیے بیٹھے، ان سے ہم دونوں بات کریں گے۔
ڈاکٹر مجید نے کہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ سارم سے مخاطب ہوا۔ سارم صاحب، ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ضرور، کیا میں باہر چلا جاؤں؟ سارم نے پوچھا۔ جی، ڈاکٹر مجید نے مسکرا کر کہا، آپ سٹنگ روم میں تشریف رکھیے۔ سارم بغیر کوئی جواب دیے ڈاکٹر مجید کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کمرے سے ملحق ایک آرام دہ سٹنگ روم تھا۔ وہ ایک صوفے پر پورے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ سارم کے باہر جانے کے بعد ڈاکٹر مجید نے ڈاکٹر سعدیہ کو بریف کیا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے اس کی گفتگو کو پوری توجہ سے سنا اور بیچ بیچ میں وہ نوٹس لیتی رہی۔ بریفنگ کے بعد دونوں نے ڈائیلاگ تھراپی شروع کی۔ بات چیت کے ذریعے انہوں نے سارا کی پوری شخصیت کو کھنگال ڈالا۔ بچپن سے لے کر جوانی، شادی، بچے کی پیدائش تک کے واقعات کو سارا کی زبانی سنا گیا۔ اس سے سوالات کیے گئے۔ اس سانحے کے بعد اس کے محسوسات پر بڑی باریک بینی سے گفتگو کی گئی۔ سارا نے بچے سے متعلق حادثے کی جو وجہ بتائی وہ اور گھر میں جس قسم کے حالات تھے وہ، ان واقعات سے ڈاکٹر مجید نے اتفاق نہیں کیا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے سارا کی کیس ہسٹری تیار کر دی۔ اس کیس ہسٹری کے ساتھ اپنی رائے بھی لکھ دی تھی۔ ڈاکٹر مجید نے اس کیس ہسٹری کو اپنے سامنے رکھ کر 2-3 نشستیں سارا کے ساتھ کی۔ اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بچے کی موت کا غم بہت گہرا ہے۔ اس غم کو بھلانے کے لیے دماغ نے ایک تصوری بچے کو جنم دیا اور اس طرح سارا تقسیم شخصیت کا شکار ہو گئی۔ یہ شیزوفرینیا کی ابتدا تھی۔ ڈاکٹر مجید نے کچھ دوائیں لکھ دیں جو زیادہ تر سکون بخش اور اعصاب کو مضبوط کرنے والی تھیں۔ ڈاکٹر مجید نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ سارم کو بغور خاص ہدایت کی کہ وہ سارا کا بہت خیال رکھے کیونکہ وہ ایک حساس اور نازک اعصاب کی مالک خاتون ہے، اور رہ گئی جن بھوت اور آسیب کی بات تو اس قسم کی احمقانہ باتوں سے احتراز کرے۔ پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت بھی دیں۔ جنات کا وجود ضرور قرآن شریف سے تو ثابت ہے، لیکن وہ اس طرح انسانوں کے درمیان نہیں آتے۔ یہ جو جن کے سائے کا ذکر اکثر خواتین کرتی ہیں، یہ سب نفسیاتی مرض ہوتے ہیں اور ان سارے سایوں کا علاج موجود ہے۔ سارم ڈاکٹر مجید کی بھاری فیس ادا کر کے دواؤں کا بھاری نسخہ لے کر گھر آ گیا۔ پھر اس نے یہ دوائیں خرید کر سارا کو دینا شروع کر دیں۔ ان دواؤں کا فوری اثر یہ ہوا کہ وہ ایک طرح سے غنودگی میں رہنے لگی۔ اس کا زیادہ تر وقت سوتے ہوئے گزرتا۔ سارم نے ڈاکٹر مجید کو فون پر سارا کی کیفیت بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہدایت کے مطابق دوا دیتا رہے، چند دن کے بعد اس کی غنودگی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال سارم ڈاکٹر مجید کی ہدایت کے مطابق اسے دوائیں کھلاتا رہا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ غنودگی کی حالت میں وہ خواب دیکھتی اور ان خوابوں میں اسے حسن کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ سارم شام کو گھر آتا تو سارا اسے سوتی ہوئی ملتی۔ وہ خالہ سجو سے اس کے بارے میں پوچھتا، خالہ سجو، آج سارا دن بھر کیا کرتی رہی؟ صاحب جی زیادہ تر سوتی رہی، خالہ سجو رپورٹ دیتی۔ انہوں نے آج دوا وغیرہ لی؟ جی صاحب دوا تو میں نے کھلا دی تھی۔ کھانا کھایا؟ سارم پوچھتا۔ بس یا دوا ہی لی؟ نہیں صاحب جی میں نے کھانا کھلا دیا تھا۔ بس خالہ تم سارا کا خیال رکھو، یہ حادثے سے ابھی باہر نہیں نکلی ہے۔ میں جانتی ہوں صاحب، سارا بیوی کو سمجھاتی رہتی ہوں۔ آج شام کو سارم دفتر سے گھر واپس آیا تو سارا نے گیٹ کھولا۔ خلاف توقع اسے گیٹ پر پا کر سارم کو خوشی ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، اوہو آج تو مجھ غریب کی قسمت جاگ گئی۔ کیوں؟ کیا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا؟ سارا نے اپنی خوابناک آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارے جناب، ہماری بیگم آج بنفس نفیس دروازے پر آ گئی ہیں، یہ کیا کوئی کم پرائز ہے؟ سارم نے پلٹ کر گیٹ بند کیا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ سارم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی خالہ سجو ہے نا، بس کمال کی چیز ہے۔ جانے آپ انہیں کیا کیا پٹی پڑھا جاتے ہیں، مجال ہے جو وہ ٹس سے مس ہو جائیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ شام کو اگر میں سو جاؤں تو اٹھا دیا کریں، دروازہ میں خود کھولوں گی۔ اچھا بی بی، کل آپ کو ضرور اٹھا دوں گی، یہ کہہ کر مجھے بہلا دیتی ہیں۔ آج میں نے بڑی سختی سے تاکید کی تھی کہ اگر خالہ سجو تم نے مجھے نہ اٹھایا تو میں ضرور تمہیں اٹھا دوں گی۔ بس سارم صاحب یہ دھمکی کام آ گئی۔ اچھا تو دہشت گردی چل رہی ہے؟ سارم ہنس کر بولا، ذرا خیال رکھنا، اگر امریکہ کو معلوم ہو گیا کہ ادھر کوئی دہشت گرد خاتون رہتی ہے تو وہ کہیں تمہیں اٹھوا نہ لے۔ سارا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ وہ دونوں بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ سارم، میں تنگ آ گئی ہوں، سارا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو سے؟ سارم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، سارا نے فوراً کہا۔ خالہ سجو جیسی خاتون ملنا آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے، اتنا خیال رکھتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی نہ رکھتی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، پھر تم کس چیز سے تنگ آ گئی ہو؟ بھئی اس نیند سے، ایسا لگتا ہے جیسے میں نشہ کرنے لگی ہوں۔ یار میں نے ڈاکٹر سے بات تو کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ نیند آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ دوا مجھے نیند کی گولی معلوم ہوتی ہے، بھائی میرا سو سو کر دماغ سن ہو گیا ہے۔
اچھا میں پھر بات کروں گا ڈاکٹر سے، یا تمہیں ساتھ لے چلوں گا؟ میں نہیں جا رہی۔ ویسے سارم، تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کیا تم مجھے نفسیاتی مریض سمجھنے لگے ہو؟ ارے نہیں سارا، کیا بات کر رہی ہو؟ سارم نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ تم کچھ الجھنوں کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھا لوں، بس دکھا لیا، تسلی ہو گئی۔ ہاں تسلی تو ہو گئی، سارم نے جواب دیا۔ یہ اندازہ تو ہو گیا کہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں، لیکن یہ سیریس ہو بھی سکتا ہے، اس کا انحصار تم پر ہے، تمہارے رویے پر ہے۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ سارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم کچھ نہیں کر رہی، بس سوچ رہی ہو۔ سارم نے گھما کر بات کی۔ سوچنا کیسے چھوڑوں سارم؟ سارا بے بسی سے بولی۔ سوچنا مت چھوڑو، بس غلط سوچنا چھوڑ دو۔ سارم نے راستہ دکھایا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ان خواب آور دواؤں سے میری سوچ بدل جائے گی؟ یہ خواب آور دوائیں نہیں ہیں، سکون بخش دوائیں ہیں، ان سے تمہارا ڈپریشن کم ہوگا۔ سارم، یہ دوائیں صرف تمہاری وجہ سے اور تمہاری تسلی کے لیے کھا رہی ہوں، ورنہ ان دواؤں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ سو سو کر میرا دماغ سن ہوا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ سارا نے حال دل بیان کیا۔ یہ احساس تمہیں کچھ دیر سے نہیں ہوا؟ سارم نے شریر نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسا احساس؟ سارا اگرچہ بہت ذہین تھی، بات کی تہ تک بڑی تیزی سے پہنچ جاتی تھی، لیکن کیونکہ اس وقت وہ الجھی ہوئی تھی اس لیے فوراً اس کی بات نہ سمجھ سکی، اس لیے وضاحت چاہی۔ یہی کہ تمہارے دماغ میں کچھ نہیں ہے، سارم نے ہنس کر کہا۔ سارم، وہ غصے سے بولی، میرا دماغ بہت بڑا ہے۔ سنا ہے بھینس کا بھیجا سب سے بڑا ہوتا ہے، تم نے وہ لطیفہ نہیں سنا؟ خبردار جو مجھے کوئی لطیفہ سنایا، میں ہرگز تمہارے کسی پٹے لطیفے نہیں سنوں گی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خالہ سجو کو سنا دوں گا۔ ہاں جاؤ، سناؤ خالہ سجو کو۔ اگر تمہارا لطیفہ سن کر خالہ سجو نے یہ نہ کہا کہ صاحب جی کیا آپ نے ہنسانے والی کوئی بات کہی ہے، تو میرا نام بدل دینا۔ نہیں جناب، میں اتنا پیارا نام بدلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ لہٰذا خالہ سجو کو لطیفہ سنانے کا پروگرام ملتوی۔ سارم نے اس کی ناک پکڑ کر ہلائی۔ چلے اب اٹھیں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کریں، میں جب تک واش روم کی سیر کراؤں۔